بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شہر میں ایک فحاشی کا اڈا قائم ہو گیا تھا جہاں لوگ برائی کے کام کرتے تھے۔ شہر کے معزز لوگ خاموش تھے کیونکہ وہ برائی کو دیکھ کر بھی ڈرتے تھے۔ کچھ لوگ دل ہی دل میں پریشان تھے مگر کوئی کھل کر بولنے کی ہمت نہ کرتا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ برائی اب ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی دوران یہ خبر حضرت علی تک جا پہنچی۔ آپ نے سنا تو بہت غصے میں نہ آئے بلکہ حکمت اور صبر سے معاملے کو دیکھا۔ آپ نے سوچا کہ برائی کو ختم کرنے کے لیے صرف طاقت کافی نہیں بلکہ حکمت بھی ضروری ہے۔ آپ نے پہلے شہر کے معتبر لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ اڈا کب سے چل رہا ہے۔ سب نے سر جھکا لیا اور کہا ہم سب جانتے ہیں مگر ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں کیا۔ حضرت علی نے فرمایا برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا سب سے بڑی کمزوری ہے۔ پھر آپ نے چند نیک لوگوں کو ساتھ لیا اور رات کے وقت اس جگہ کا حال معلوم کیا۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ وہاں گناہوں میں مبتلا ہیں اور نوجوان اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ اگلی صبح انصاف کے ساتھ اس کو ختم کیا جائے گا۔ صبح کے وقت آپ نے شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا اے لوگو، تمہارے شہر میں ایک آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ تمہارے ایمان کو جلا رہی ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں بھی اس میں جل جائیں؟ لوگوں نے کہا نہیں یا امیر المومنین، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا پھر میرے ساتھ چلو اور برائی کو مٹاؤ۔ لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ آپ اس اڈے پر پہنچے اور اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگو، اللہ سے ڈرو، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یہ جگہ اب نہیں چل سکتی۔ وہاں موجود لوگوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر حضرت علی نے اپنی بہادری سے انہیں کیل کیا اور کہا کہ جس گھر میں فحاشی ہو وہ گھر نہیں جہنم کا گڑھا ہے۔ لوگ لرز گئے۔ آپ نے حکم دیا کہ یہ جگہ توڑ دی جائے اور آئندہ شہر میں کوئی ایسی جگہ نہ بنے۔ پھر آپ نے وہاں موجود نوجوانوں کو جمع کیا اور انہیں نصیحت کی، فرمایا کہ جوانی اللہ کی نعمت ہے، اسے گناہوں میں ضائع نہ کرو بلکہ علم، عبادت اور خدمت میں لگاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ عزت سب سے بڑی دولت ہے اور جو اپنی عزت کھو دیتا ہے وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ پھر آپ نے شہر کے بزرگوں کو کہا کہ نوجوانوں کی نگرانی تمہاری ذمہ داری ہے، انہیں برائی کے قریب نہ جانے دو۔ اس دن شہر میں ایک نئی روشنی پیدا ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے واہ کیا بات ہے، آج ہمیں سمجھ آیا کہ انصاف صرف تلوار سے نہیں بلکہ نصیحت اور کردار سے قائم ہوتا ہے۔ حضرت علی کے اس فیصلے کے بعد شہر کے لوگ ایک دوسرے کو برائی سے روکنے لگے اور نیکی کی دعوت دینے لگے۔ وہ اڈا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور لوگوں کے دلوں میں سبق بیٹھ گیا کہ اگر حاکم عادل اور بہادر ہو تو معاشرہ پاکیزہ رہتا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ برائی کو مٹانے والا اللہ کا دوست ہے اور برائی کو پھیلانے والا شیطان کا ساتھی ہے۔ لوگ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے عہد کیا کہ کبھی برائی کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ واقعہ سب کے لیے سبق بن گیا کہ برائی چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو مٹانے کی ذمہ داری ہے اور حضرت علی کی